मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे हद निगाह कम होने से मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे के मुख्तलिफ मकामात ट्रैफिक के लिए बंद। M1 रशकई से पेशावर, M2 इस्लामाबाद से लिल्ला इंटरचेंज तक बंद। M4 पर खानेवाल से मुल्तान, M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। कौमी शाहराहों पर स्क्रंट से मीरपुर माथेलो और सेवन से लड़काना तक शदीद धुंध। चूनिया, कुंदियाँ, ठुल और गुम्बट समेत मुख्तलिफ मकामात पर भी हद निगाह कम। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर ज़लज़ले से लरज़ उठे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, गिलगित, स्कर्दू, मरी और गलियात में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मुजफ्फराबाद और बाग समेत आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में भी ज़लज़ला। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.8 और गहराई 159 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ ताजिकिस्तान चीन के सरहदी ताजिकिस्तान और सेंकियांग में ज़लज़ले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान सुपर लीग की नई इनिंग्स का आगाज। 2 नई टीमों हैदराबाद और सियालकोट की एंट्री। PSL 11 में टीमों की तादाद 6 से 8 हो गई। 7वीं टीम FKS ने 175 करोड़ रुपए में खरीदी, नाम हैदराबाद होगा। 8वीं टीम ऑजी डेवलपर्स ने 185 करोड़ रुपए में खरीदी, नाम सियालकोट होगा। नई टीमों की नीलामी के लिए 10 कंपनियों ने क्वालिफाई किया था। PSL सीजन 11 के लिए 2 नई टीमों की नीलामी की शानदार तकरीब। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने नीलामी का आगाज किया। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने ऑक्शन कराई। मोहसिन नकवी ने दोनों नई टीमों के मालिकान को मुबारकबाद दी। तमाम कंपनीज का बोली में हिस्सा लेने पर शुक्रिया अदा किया। तकरीब से खिताब में कहा, आपको PCB की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराता हूँ। PSL और क्रिकेट मजबूत करेंगे। फ्रेंचाइजेज ऑनर्स ने PSL पर एतमाद का इजहार किया। नए मालिकान का एतमाद PSL की तरक्की में अहम होगा। PSL में 2 नई टीमों की शमूलियत तारीखी लम्हा है। ये सिर्फ PSL नहीं बल्कि पाकिस्तान की कामयाबी है। क्रिकेट से लगाव और मोहब्बत करने वालों की जीत हुई। ये बिडिंग PIA की निजकारी का तसलसल है। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और कौम को खुशी है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की नई फ्रेंचाइज मालिकान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ। शफाफ तरीके से टीमों की नीलामी हुई। बिडिंग से PCB को 36 अरब रुपए मिलेंगे। आने वाला सरमाया पाकिस्तान में खेल पर खर्च होगा। अमेरिका से 5 कंपनियां भी बिडिंग में हिस्सा ले रही थी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नकले बेकर ने कहा, पाकिस्तान में अमरीकी नुमाइंदे के तौर पर तकरीब में शिरकत करके बहुत खुशी हुई। अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। दोनों ममालिक के माबैन तजारती ताल्लुकात बेहतर होंगे। ऑस्ट्रेलिया की हमजा मजीद को भी मुबारकबाद देती हूँ। बरतानिया को बर्फानी तूफान गोरेटी का सामना। वेस्ट मिडलैंड्स रीजन में दहाई की शदीद तरीन बर्फबारी। 100 मील की रफ्तार से तूफानी हवाएं, दरख्त उखड़ गए। लंदन में भी सख्त मौसम के सबब शहरी घरों में महसूर। बरतानिया में आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। अमेरिका में इमिग्रेशन एहलकारों की फायरिंग का एक और वाकया। पोर्टलैंड में फेडरल एजेंट्स ने 2 अफराद को गोली मारकर जख्मी कर दिया। मकामी पुलिस के मुताबिक दोनों जख्मी अस्पताल में जेरे इलाज हैं। मेयर पोर्टलैंड की IC एजेंट्स को तमाम सरगर्मियां बंद करने की हिदायत। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील भी कर दी। अमरीकी सेनेट ने वेनेजुएला में फौजी इक़दामात के खिलाफ करारदाद बहस के लिए मंजूर कर ली। खबर एजेंसी के मुताबिक 52 अराकीन ने करारदाद के हक में 47 ने मुखालिफत में वोट दिया। वेनेजुएला में मजीद फौजी इक़दामात के लिए सदर को कांग्रेस की इजाज़त दरकार होगी। कुछ रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। सदर ट्रंप के रिपब्लिकन सेनेटर्स पर कड़ी तनकीद। कहा, अमरीकी दिफा से रोकने के लिए इख्तियारात छीनने वाले शर्म करें। डेमोक्रेट्स का साथ देने वाले रिपब्लिकन्स को दोबारा मुंतखब नहीं होना चाहिए। अमरीकी सदर ने एक बार फिर ईरान को धमकी दे दी। नाइजीरिया में भी हमलों की वार्निंग। सदर ट्रंप ने कहा, नाइजीरिया में मसीहियों को कत्ल किया गया तो मजीद हमले करेंगे। ताइवान पर चीन की कार्रवाई से खुश नहीं हूँ। उम्मीद है चीन ताइवान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अमेरिका रूस जौहरी मुआहदा खत्म होता है तो होने दे। मुस्तकबिल के मुआहदे में चीन को शामिल किया जाना चाहिए। ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में डेनमार्क की अमेरिका को वार्निंग। डेनिश वज़ीर दिफा का कहना है,
حملہ ہوا تو گولی پہلے ماریں گے، سوال بعد میں پوچھیں گے، مسلح افواج احکامات کا انتظار کیے بغیر فوری جواب دیں گے۔ گرین لینڈ ڈنمارک کے اندر ایک خود مختار علاقہ ہے۔ ادھر سابق جرمن سفارتکار اینمنڈونس کا ٹرمپ کو گرین لینڈ پر حملے سے باز رہنے کا مشورہ، کہا امریکی کارروائیوں سے روس اور امریکہ میں کشیدگی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ امریکہ گرین لینڈ پر حملہ کرتا ہے تو صورتحال شدت اختیار کر جائے گی، امریکی کارروائی نیٹو میں تنازع پیدا کر سکتی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی گرین لینڈ کو امریکہ کا حصہ بنانے کے لیے نئی پلاننگ، امریکہ کے ساتھ الحاق کی حمایت کرنے والے گرین لینڈ کے شہریوں کو $10,000 سے $1,00,000 تک دینے کی پرکشش آفر دے دی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں یورپی ممالک کو گرین لینڈ کے معاملے پر صدر ٹرمپ کو سنجیدہ لینا چاہیے، یورپ امریکی صدر کا موقف نظر انداز نہ کرے۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر صاحب کو، ان کے تمام رفقا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ پوری پروفیشنل اپروچ کے ساتھ افواج پاکستان کو ساتھ لے کر اس جنگ میں دہشت گردی کے خلاف وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ آج بھی یہ جنگ جاری ہے۔ یہ جو خوارج ہیں، فتنہ الخوارج، ان کو بدقسمتی سے ہمارے جو ہمسایہ ممالک وہاں سے پوری ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے، لیکن ہمارا ارادہ پختہ ہے کہ جب تک کہ دہشت گردی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ نہیں ہو جاتا، ہم انشاءاللہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ خوارج کو ہمسایہ ممالک کی سپورٹ حاصل، دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک پیغام، بلوچستان میں سیاسی رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ آج بھی جاری ہے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پرعزم ہیں۔ فیلڈ مارشل دہشت گردی کے خلاف جنگ کو لیڈ کر رہے ہیں۔ موقع حق میں بھارت کو ایسا سبق سکھایا جو وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ دہشت گردی کے باعث بلوچستان میں بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سیکیورٹی فورسز کے جوانوں اور عوام کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ جو چیلنجز ہیں ان کا سر جوڑ کر حل تلاش کرنا ہے، مشاورت اور بھائی چارے کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ NFC کے تحت صوبوں کو وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب اپنے حصے کے 11 ارب بلوچستان کو سالانہ فراہم کرتا ہے۔ بلوچستان میں ترقیاتی کام کوئی احسان نہیں، ہمارا فرض ہے۔ مسلح افواج ملک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار، قومی سلامتی کو خطرات کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کا واضح اعلان، فیلڈ مارشل کا لاہور گیریزن کا دورہ کو کمانڈر لاہور نے استقبال کیا۔ ISPI کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز کا فارمیشن کی تربیت اور جنگی صلاحیتوں کا جائزہ، جدید ٹیکنالوجی پر مبنی خصوصی فیلڈ ٹریننگ مشق کا مشاہدہ، کہا پاک فوج جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ افواج پاکستان ملک کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور داخلی استحکام کے تحفظ کے لیے ثابت قدم ہے۔ فیلڈ مارشل نے CMH لاہور میں ہائی کیئر سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ جدید سہولیات کے سینٹر کے قیام پر انتظامیہ اور طبی عملے کی کاوشوں کو سراہا۔ فوجی جوانوں کے لیے سپورٹس اور تفریحی سہولیات کا معائنہ کیا، جسمانی فٹنس اور مراد کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ جدید اور مکمل طبی سہولت پر میڈیکل سٹاف کی کاوشوں کی تعریف، فیلڈ مارشل نے جوانوں کو فراہم کھیلوں اور تفریحی سہولتوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بنگلہ دیشی ایئر چیف کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دو طرفہ دفاعی اور عسکری تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے امکانات پر تبادلہ خیال۔ فریقین نے پاک بنگلہ دیش مسلح افواج کے مابین پیشہ ورانہ تعاون، تربیتی تبادلوں اور دفاعی تعلقات کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ دونوں برادر ممالک کے درمیان درینہ اور مضبوط تعلقات کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل نے بنگلہ دیش کے ساتھ دیر پا دفاعی تعلقات کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ معزز مہمان نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا، خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک فوج کی خدمات کی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل نے معزز مہمان کو مینار پاکستان کا ماڈل بطور تحفہ پیش کیا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے بھی بنگلہ دیشی ایئر چیف کی ملاقات، باہمی پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور، بدلتے ہوئے علاقائی سیکیورٹی مدنامے پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق دونوں برادر ممالک کی مسلح افواج کے درمیان تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ فریقین نے اعلیٰ سطح کے روابط اور مشترکہ تربیتی مشقوں کی تعداد میں اضافے کی اہمیت پر اتفاق کیا۔ بنگلہ دیشی ایئر چیف کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا دورہ، صدر NDO لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار سے ملاقات، فوجی سطح پر روابط کی اہمیت پر زور۔
پیشہ ورانہ فوجی تعلیم اور مشترکہ تربیت کے شعبوں میں تعاون کی اہمیت اجاگر۔ معزز مہمان NTU کے سابق طالب علم ہیں۔ پاک سعودی دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صدیقی کا سعودی عرب کا دورہ، سعودی فضائیہ کے کمانڈر اور چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقاتیں، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور مستقبل کے دفاعی اشتراک پر تبادلہ خیال، مشترکہ تربیت، آپریشنل تعاون اور پیشہ ورانہ تجربات کے تبادلے پر زور۔ پاکستان سعودیہ دفاعی معاہدہ باہمی اعتماد و برادرانہ تعلقات کی علامت قرار، علاقائی امن و استحکام میں پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا گیا، دفاع اور ایویشن شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ روابط اور بدلتی ہوئی عالمی صورتحال کا جائزہ لیا۔ 10 جنوری کو OIC وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس پر گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق فریقین نے جدہ میں ہونے والی غیر معمولی اجلاس کے بروقت انعقاد کا خیر مقدم کیا۔ اسحاق ڈار کا بنگلہ دیشی مشیر خارجہ سے بھی رابطہ، دو طرفہ امور اور حالیہ علاقائی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ OIC وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس پر گفتگو، دونوں رہنماؤں نے غیر معمولی اجلاس کے بروقت انعقاد کو سراہا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما لاہور پہنچ گئے۔ قافلے میں محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس سمیت دیگر رہنما شامل۔ محمود اچکزئی نے مذاکرات کا امکان مسترد کر دیا، کہا کہ گالیاں دینے اور پتھر مارنے نہیں نکلے، آئین بچانا اور ظلم مٹانا چاہتے ہیں۔ 8 فروری کی کال کی تحریک شروع کر دی ہے۔ راجہ ناصر عباس نے کہا پنجاب میں 3 دن رہیں گے اور سیاسی سرگرمیاں کریں گے۔ کئی لوگ مذہب کے نام اس قسم کی انہوں نے ایک فتنہ جو ہے وہ اس کو فروغ دیا، معاشرے کو انہوں نے تار تار کیا، احتجاج کے نام پہ انہوں نے ریاست کو یرغمال بنایا اور قانون کے محافظوں کے، ہمارے پولیس کے نوجوان، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نوجوان، رینجرز کے نوجوان کو انہوں نے شہید کیا، بے گناہ ان کا خون بہایا۔ فتنے کو پنپنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، پنجاب کی سرزمین ہر ظالم اور مافیا کے لیے تنگ کر دی گئی، فتنہ کسی بھی روپ میں ہو نہیں بچنا چاہیے۔ مریم نواز نے کہا مذہبی منافرت تقسیم کو روکنا علماء کرام کی ذمہ داری ہے، کئی بار مذہبی منافرت پھیلانے والوں کے خلاف سخت اقدامات کرنا پڑے، کچھ لوگوں نے احتجاج کے نام پر ریاست کو یرغمال بنایا، یہ لوگ جلاؤ گھیراؤ سڑکیں بند کرنے کو مذہب کا نام دیتے ہیں، ان لوگوں نے املاک کو نقصان پہنچایا، قانون کے محافظوں کو شہید کیا، بے گناہ خون بہانا، زندگی تنگ کرنا فتنہ نہیں تو اور کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا علماء کرام میں اعزازیہ کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا علماء کے لیے 25,000 چھوٹا سا نذرانہ اور تحفہ ہے، علماء کرام اور حکمرانوں کا آپسی تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ مذاکرات کے لیے بانی PTI سے ملاقات کی شرط، چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اگر کوئی مذاکرات کی کوشش کرے تو اس کی مذمت نہیں کرتا۔ بانی PTI نے مذاکرات کا اختیار صرف محمود اچکزئی کو دیا، ملک میں واحد اپوزیشن PTI ہے، اس کی کوئی مذاکراتی کمیٹی نہیں، جو لوگ خود سے مذاکراتی کوشش کرتے ہیں ہم اس کا حصہ نہیں ہیں، مذاکرات ابھی ڈیڈ اینڈ کی طرف چلے گئے ہیں۔ شمالی اور جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری، 14 سالہ بچی سمیت 4 افراد شہید۔ 10 اکتوبر کو سیز فائر کے بعد سے 400 فلسطینی شہید ہو چکے۔ اسرائیل کا آخری یرغمالی کی باقیات دینے کا مطالبہ، کہا باقیات ملنے تک رفح کراسنگ نہیں کھلے گی۔